ساری ٹیم کا، لاہور چیمبر کے جو ایگزیکٹو باڈی ہے ان کا، تمام ممبرانز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے بات کرنے کا۔ تو سب سے پہلے میں پاکستان کے نوجوانوں کو، جو کہ بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا پہ بھی سوالات کر رہے تھے کہ کامیاب جوان پروگرام جو پہلا فیز ہم نے لانچ کیا تھا، کرونا پینڈیمک کی وجہ سے سلو ڈاؤن ہو چکا تھا، تو اس پہ باقاعدہ کام جاری ہے۔ 10 لاکھ اپلیکیشنز جو آئی تھیں ہمیں پہلے فیز میں، اس کے اوپر 3 بینکس، نیشنل بینک آف پاکستان، پنجاب بینک اور ہیبر بینک تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ لاسٹ ویک جو میں نے ان سے رپورٹ لی تھی، اس میں تقریباً 25,000 کے قریب پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ پہلے فیز میں کوالیفائی کر چکا ہے، اور سٹیپ بائی سٹیپ لون ڈسبرس کیے جا رہے ہیں۔ اور مجھے پوری امید ہے اگلے جو کہ 3-4 پچھلے گزشتہ ماہ میں کرونا پینڈیمک کی وجہ سے اپلیکیشنز اس تیزی کے ساتھ پروسیس نہیں ہو سکی تھیں، تو اب اگلے 2 سے 3 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے فیز کی تمام اپلیکیشنز فلٹر کر دی جائیں گی، اور میں ان تمام نوجوانوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو پہلے فیز میں لون لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سیکنڈ فیز کامیاب جوان کا انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اگلے چند دنوں میں اس کا اعلان کریں گے، اور اس میں جو میجر چینجز ہم نے کی ہیں میں وہ پاکستان کے نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہم نے پہلا فیز کامیاب جوان کا لانچ کیا، تو بہت بڑی تعداد میں پاکستان کے نوجوانوں کی یہ ڈیمانڈ تھی، خواہش تھی کہ اس میں اسلامک بینکنگ کو انوالو کیا جائے، باقی کمرشل بینکس کو انوالو کیا جائے۔ تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان کے نوجوانوں کو، کہ فیز 2 میں ہم نے پاکستان کے تمام بینکس ایڈ کر دیے ہیں، اسلامک بینکنگ جتنے بھی ہمارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ان کو ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اور دوسرا، جو مارک اپ پہلے فیز میں 6% تھا اور 8% تھا، اب اس کو کم کر کے 3% اور 4% پہ لے آئے ہیں۔ دوسرا جو پہلے فیز میں 2 ٹیئرز تھے، پاکستان کے نوجوان 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک بغیر کسی کولیٹرل کے یہ لے سکتے تھے فائنینشیل سپورٹ، اب الحمدللہ وہ 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک بغیر کسی کولیٹرل کے یہ فائنینشیل سپورٹ لے سکیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وہ نوجوان جو سٹارٹ اپس کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے شاپ آن دا ویل، یہ بھی ایک سٹارٹ اپ ہے پاکستان میں، یہ بھی ایک ریولوشنری انشاءاللہ تعالیٰ ایک بزنس ہمارا ایکشن پلان ہوگا پاکستان میں، اکانومی کو بوسٹ کرنے کا، جاب کریشن کرنے کا۔ اور جس طرح عرفان اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ سرکولر اکانومی جو اس پروڈکٹ کے ساتھ باقی انڈسٹری اٹیچڈ ہے، سپلائی چین اٹیچڈ ہے، اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ شاپ آن دا ویل سے۔ اور 100 ارب روپے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کامیاب جوان میں جو پاکستان کے نوجوانوں کے لیے رکھے تھے، اور جس میں کم از کم 25 ارب روپے پاکستان کی جو ینگ فیمیلز ہیں، جو ہماری خواتین ہیں، ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ اس سے زیادہ بھی اگر وہ اپلائی کریں گے، ماشاءاللہ بڑی بڑی ہم نے دیکھا ہے ہماری زبردست ینگ بزنس ویمنز جو ہیں، انٹرپرینورز کام کر رہی ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ سب اس سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آج میرا خاص لاہور چیمبر آف کامرس میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی تمام چیمبرز میں ینگ انٹرپرینورشپس کے باقاعدہ یہاں آفیسز بنائے گئے ہیں، پروموٹ کیا جا رہا ہے ینگ انٹرپرینورشپ کو۔ اور اسی طرح سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں بھی میں گیا، وہاں بھی ادھر ہم نے جو ہمارے ینگ انٹرپرینورز ہیں ان کو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ ویژن ہے اور یہ پیغام ہے پاکستان کے نوجوانوں کو کہ آپ اس ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں، اور جو جابس کا وعدہ کیا ہے، آلدو گورنمنٹ کو پروڈکٹ جو ہے اس پہ کام ہم کر رہے تھے۔ باقی اپوزیشن کی خواہش ہے، اور کب سے سن رہے ہیں ہم، آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں، تو اپوزیشن والے نو میرا ایک ہی پیغام ہے، ریلیکس کرن 23 انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دے عوام فیصلہ کریں گے کہ اگلی حکومت کنوں ملنی ہے۔ اچھا عثمان صاحب، میرا سوال آپ سے 2 سوال ہیں۔
ایک تو ایلیجبلٹی کرائٹیریا جو ہے اس میں کیا سرکاری ملازمین یا کوئی بھی ایسا بندہ جن کے بچے پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں، کیا ان لوگوں کو بھی قرض مل سکتا ہے؟ اس پہ یہ اپنا انٹرپرینور کے طور پر لے سکتے ہیں؟ دوسرا سوال میرا ٹائیگر فورس کے حوالے سے، آپ اس کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ کرونا کے دوران لاہور میں تو ہم نے جتنے بھی کوریج کی ٹائیگر فورس کا ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا۔ اب اس دوران آگے بکرا منڈیاں لگنے جا رہی ہیں، پورے پاکستان کا میگا ایونٹ ہے، تو کیا ٹائیگر فورس وہاں بھی نظر آئے گی کہ وہ اب کانگو سے ڈر کے وہ کہیں غائب شائب ہو جائے گی؟ دیکھیں چلے میں پہلے ٹائیگر فورس کا جواب دیتا ہوں۔ پاکستان کے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ بہادر نوجوانوں نے رجسٹر کیا تھا۔ ہمارے پاس تمام ڈسٹرکٹس کا ڈیٹا موجود ہے، ٹائم موجود ہے، دن موجود ہے، جہاں جہاں پاکستان کے یہ بہادر نوجوان ہمارے بیٹے اور بیٹیاں آئے اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے، تنہا کے انہوں نے چاہے 1 گھنٹہ کام کیا ہے، چاہے 1 دن کیا ہے یا پورا 1 ماہ کیا، وہ ڈیٹا موجود ہے، وہ میڈیا کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم شیئر بھی کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جا سکتا ہے۔ جب ٹائیگر فورس ہم لانچ کر رہے تھے تو ٹی شرٹس جو ہمارے فلنتھروپسٹ ہیں وہ بھی دینا چاہتے تھے، اور آپ دیکھ رہے تھے جی اپوزیشن کی طرف سے آ رہا تھا، قوم کے خزانے سے ٹائیگر فورس کی ٹی شرٹس بنائی جا رہی ہیں، ماسک بنائے جا رہے ہیں۔ 1-2 تو سینئر اینکرز نے یہ بھی کہہ دیا جی 40 کروڑ روپے کے باقاعدہ آرڈرز دے دیے ہیں اور فیصل آباد میں ٹی شرٹس پرنٹ کی جا رہی ہیں۔ تو ہمارا شروع میں بھی پہلا مقصد یہی تھا کہ ٹائیگر فورس کو ایک آئیڈینٹیکل ٹی شرٹ یا ماسک یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے وہ پتہ چل سکے یہ ٹائیگر فورس کا والنٹیئر کام کر رہا ہے۔ جب تک ان کے پاس کارڈز نہیں تھے یا ایز سچ کوئی آئی ڈی نہیں تھی تو آپ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ٹائیگر فورس لاہور میں نظر نہیں آئی، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں رضاکارانہ طور پر ٹائیگر فورس کے نوجوانوں نے لاہور میں بھی کام کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر وہ کسی ماسک کے ایس او پی کے لیے کسی مسجد کے باہر کھڑے تھے، یوٹیلیٹی سٹور کے باہر کھڑے تھے، یا احساس کا جو ڈسٹریبیوشن مینجمنٹ کے لیے کھڑے تھے، اسی طرح بہت سارے نوجوانوں نے راشن ڈسٹریبیوشن میں بھی حصہ لیا ہے، تو اب وہ خود تو نہیں آپ کو بتا سکتے تھے وہ ٹائیگر فورس کے والنٹیئرز ہیں، اور لوگ ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر رہے تھے۔ تو اب ہم نے ان کو فلنتھروپسٹ سے پچھلے 1-1.5 ماہ میں ماسک بھی مہیا کیے ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس میں ویسٹ بھی دی ہیں، کیپس بھی دی ہیں، تو بہت ساری جگہوں پہ اب ان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن موجود ہے۔ کارڈز کی تقسیم کا بھی سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور جو آگے مزید ہم ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہتری لانے جا رہے ہیں، وہ ایک ایپ ڈیولپ کر لی گئی ہے ٹائیگر فورس کی، بہت جلد پرائم منسٹر صاحب اس کا اعلان بھی کریں گے۔ ابھی وہ ٹیسٹ رن ڈسٹرکٹ سیالکوٹ میں ہو رہا ہے، اور منڈے کو انشاءاللہ تعالی ہم گجرانوالہ ڈویژن میں کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس آٹومیٹڈ ٹائیگر فورس ایپ سے جو ہمارا ایگزسٹنگ گورننس سسٹم ہے، اس کو بہتر کرنے میں ٹائیگر فورس مستقبل میں بڑا اہم کردار ادا کرے گی۔ کرونا پینڈیمک میں ایس او پیز کمپلائنس کی امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جب بھی میں سمجھتا ہوں ان بہادر نوجوانوں کی ضرورت ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اسی قومی جذبے کے ساتھ یہ آگے آئیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں گرین اینڈ کلین پاکستان کی جو ڈرائیو ہے، جس میں ہم نے 10 بلین ٹریز انشاءاللہ تعالیٰ لگانے ہیں، اس میں یہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پرائس کنٹرول کمیٹیز کے ساتھ مل کر یہ خود ساختہ مہنگائی جو یونین کونسل اور وارڈ کی سطح پہ کی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ اس میں بھی نشاندہی کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ بہت سارے انشاءاللہ تعالیٰ ایشوز میں ٹائیگر فورس مستقبل میں ہمارے گورننس سسٹم میں سپورٹ کرے گی، اور میں ایک بار پھر پاکستان کے ان لاکھوں نوجوانوں کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ گورننس کے بارے میں آپ نے بات کی، اس میں ایڈ کر لیں، گورننس میں آپ نے بات کی کہ وہ اس میں بھی کردار ادا کریں گے، کیا آٹا چینی چور، بجلی چور، گیس چور، یہ سارے مافیاز بھی یہ پکڑیں گے کہ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے آپ کے سامنے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں بڑے انکوائری کمیشنز بنے ہیں، کبھی پبلک نہیں کی گئی رپورٹ۔ یہ بھی کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو جاتا ہے کہ چینی مافیا پہ ماضی میں بھی 2011 میں بھی چینی مہنگی ہوئی تھی، 2014-15 میں بھی چینی مہنگی ہوئی تھی، کمیشن ضرور بنے ہیں، کبھی رپورٹ پبلک نہیں کی گئی، چاہے آٹے کی تھی، چاہے پی آئی اے کی تھی۔ تو آگے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے اپنا قانونی راستہ اختیار کرنا ہے۔ پاکستان کی الحمدللہ عدالتیں آزاد ہیں، آنریبل
ججز ہمارے موجود ہیں. تو ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کی ہے یا حکومتی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے, عوام کو ان کی وجہ سے خود ساختہ مہنگائی کے بوجھ کا سامنا رہا ہے, یہ سب لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اپنے اپنے منطقی انجاموں تک پہنچیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کو ایک سے نکال لی, ایسا نہیں تھا. جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف ایک نظریے پہ کھڑی ہے, اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس میں سے کوئی -1 ہوگا اور یہ پارٹی کسی دوسرے نظریے پہ کام کرے گی, ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ پوری کی پوری پارٹی اور تمام ہمارے پارلیمنٹیرینز وزیر اعظم عمران خان کی پشت پہ کھڑے ہیں, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ایک ایماندار لیڈر کو فالو کر رہے ہیں. دوسری جہاں تک آصف علی زرداری صاحب آج آپ کے اتحادی شیخ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں وزراء کو مشورہ دیتا ہوں, اپنے وزراء کو, کہ اپنے جو گندے کپڑے ہیں وہ ٹی وی پر نہ دھوئیں. دیکھیں, ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور آزادی رائے کا ہمیں پورا کہہ لیں ہمارے لیڈر نے موقع دیا ہے. تو اس پہ اگر کوئی وزیر ایک اپنی رائے دے دیتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایک تو پوری حکومت کی یا ہماری پارٹی کی رائے سمجھنے والی بات ہے. اور دوسرا, جہاں تک آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں تو صرف یہی کہوں گا اور میں قوم کو یاد دلانا چاہوں گا, ایک وہ وقت تھا, اگر آپ آج سے 6-8 ماہ پیچھے چلے جائیں تو روزانہ ٹی وی کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کی ایک کمنٹری چلتی تھی, بال ٹو بال کمنٹری کی جاتی تھی. آج میاں صاحب کے پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے ہیں, آج میاں صاحب کے پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے ہیں, جب کہ وہ لنڈن تشریف لے گئے ہیں. قوم منتظر ہے آج ان کی ہیلتھ کنڈیشن کیسی ہے, آج کوئی پتہ نہیں ہے, ٹیسٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے, علاج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو یہی بات ہم پہلے کہتے تھے کہ اپنی بیماری کے اوپر یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں, پالیٹکس کر رہے ہیں. اسی طرح آصف علی زرداری صاحب دیکھیں یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے, جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, ہماری عدالتوں سے بھی حکم تھا کہ انہیں باہر جانے دیا جائے. دوسری طرف انسانی ہمدردی میں ہماری حکومت فیصلہ کرتی ہے اس وقت کی جو بھی رپورٹس تھیں, لیکن پچھلے 4 ماہ میں جی گورنمنٹ عدالت نے کہا گورنمنٹ فیصلہ کرے, ہم نے انسانی ہمدردی میں فیصلہ کر لیا. لیکن اگر پچھلے 4 سے 6 ماہ میں آج ان کی ہیلتھ کنڈیشن بہتر ہے, اور ایک ان کے نام نہاد لیڈر فلور آف دا ہاؤس کہہ رہے تھے جن کا سیالکوٹ سے بھی تعلق ہے کہ جی واپس آئیں گے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں میاں صاحب واپس آئیں, پوری قوم یہ چاہتی ہے میاں صاحب واپس آئیں. اور مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہے تھے جی ان کا تعلق اسی مٹی سے ہے. تو پوری ان کے ورکرز جس طرح ڈیمورلائز ہو چکے ہیں, تنہا چھوڑ کے جا چکے ہیں, تو ہم منتظر ہیں میاں صاحب کب واپس آئیں گے. سوال یہ ہے کہ اتنے ماہ گزر چکے ہیں, اگر ان کی صحت ٹھیک ہو چکی ہے تو انہیں وطن واپس آنا چاہیے. میں اس چیز پہ بات نہیں کر رہا جس دن وہ باہر گئے تھے, ہم آج بات کر رہے ہیں آج کیا حالات ہیں. رپورٹس مانگ رہے ہیں, رپورٹس ہی نہیں بھیجتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ سوال آج اٹھانا پڑ رہا ہے. اور جو میرے بھائی رپورٹر نے کیا تھا سوال کہ آصف علی زرداری صاحب کو صحت کو لے کے, یہ دونوں جماعتیں اپنی لیڈرشپ کی صحت کے اوپر پالیٹکس کر رہی ہیں. اچھا, جج ارشد ملک کی جو برطرفی ہے اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف آپ واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتا چونکہ یہ ایک سبجیکٹس میٹر بھی ہے. دیکھیں یہ تو ان کا فورم بھی موجود ہے عدالتوں کا, جو بھی انہوں نے اب جس اسٹیٹمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اس کو اس فورم پہ جانا چاہیے, فیصلہ ہونا چاہیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں لوٹ مار نہیں ہوتی رہی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوٹ مار کی باتیں کر رہے ہیں, اب آپ نے چینی اسکینڈل کی بات کیا کہ ہم نے رپورٹ پبلک کی. چینی ابھی تک 90 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. آٹے کی آپ بات کرتے ہیں, پنجاب میں آج بھی آٹے کا تھیلا 700 سے 1000 روپے میں ہو گیا ہے. آج بھی روٹی 10 سے 15 روپے کی آپ کے دور میں ہو گئی ہے. تو دیکھیں گورنمنٹ کہتی ہے کہ اس ریٹ میں بیچنے نہیں دیں گے. دیکھیں ایک آپ لوگوں کو نہیں دیکھیں میں
मिल वालों को कहा 50 रुपए आटा बढ़ाने की इजाजत देंगे, वो माने नहीं है। बाजार में गंदम जो ओपन मार्केट में 1400 रुपए में आपने खरीदी है, वो 2000 रुपए में पहुंच चुकी है। देखें आपको ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। देखें आप कहते हैं ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम भी अगर माजी की तरह आंखें बंद कर लें और सब कुछ होने दे जैसे हो रहा था, तो ये सब कुछ ठीक चलेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पिछले 35-40 साल जिस तरह का माइंड सेट था इस मुल्क में गवर्नेंस का, जब आप उसको ठीक करने जा रहे हैं तो वो तकलीफ़ होगी। ठीक उसी तरह जब आप एक सोए हुए जिस्म को, कैंसर शुदा जिस्म का इलाज करते हैं, रेडिएशन करते हैं, तो वो तकलीफ़ देता है। यही इस वक्त ये सारा जो आप लोग देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ महाज पे जो माफिया है पाकिस्तान का, ये इसलिए टकरा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी हिम्मत हार जाएं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इसी माफिया को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने घुटने टेकने होंगे। सवाल आपसे ये है, कामयाब जवान की तरफ वापस आते हैं कि वफाकी हुकूमत ने शॉप्स ऑन व्हील्स जो है वो एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसके साथ अलाइड इंडस्ट्री जो है वो भी आएगी। लेकिन ये जो शॉप्स ऑन व्हील्स है, ये व्हील्स जो है वो अभी तक पंजाब में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। लेकिन आज के दिन तक और हज़ारों जो है वो बाहर सड़कों पे चल रहे हैं, जो लोगों ने प्राइवेटली खरीदे हैं रोजगार के लिए, वो भी रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे। देखिए ये हमारी इंडस्ट्री के माशाल्लाह जो बड़े ज़बरदस्त ऑलरेडी ये लोग काम कर रहे हैं, इनसे मैंने मुलाकात की और हमने एक आइडिया जनरेट किया, फ्लोट किया। आज उसकी ये सैम्पल्स लेके आए थे कि ये एक इसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट की शक्ल है। इसकी जो फ़ाइनल हतमी मंजूरी है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देंगे। नेक्स्ट वीक में सारी जो ये प्रोडक्ट्स लेके आए हैं उसकी प्रेजेंटेशन वज़ीर आज़म को देने जा रहा हूँ। उनकी अप्रूवल के बाद, जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो मिनिस्ट्रीज़ या जहाँ से हमें इस प्रोडक्ट की NOC की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ताला उस पर हम तेज़ी से काम करके फिर इसको मार्केट में लेके आएंगे। आज इसको हमने लॉन्च नहीं किया या आज हम इसकी एप्लीकेशंस नहीं लेने जा रहे हैं, लेकिन जो फीडबैक लेना था, यहाँ बड़े रिस्पेक्टेबल हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के लोग मौजूद थे, लाहौर से चैम्बर प्रेसिडेंट लाहौर से इरफान इकबाल शेख सब मौजूद थे। तो इनकी भी हमने इनपुट ली है कि इसका कितना पोटेंशियल है इस बिज़नेस का, नौजवानों को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। तो तकरीबन तमाम जो दोस्त यहाँ आज मौजूद थे, सबकी यही राय थी कि इसको मार्केट में लाना चाहिए, इसकी ज़रूरत है हमारी इकॉनमी को, इंडस्ट्री को रोज़गार जनरेट करने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल के बाद जो इनकी NOC के मामला में चीज़ें तेज़ी से हल करने वाली हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम तेज़ी से कर लेंगे। आर्मी वबा के पेश नज़र जिस तरह मुल्क की इंडस्ट्री और कारोबार पर मंफी असरात हो रहे हैं, महंगाई भी बढ़ रही है, हर बंदा जो है वो परेशान होकर है। क्या आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत अब मुल्क की मईशत को मज़ीद बेहतर करने के लिए या इसको परवान चढ़ाने के लिए कोई मुआशी पॉलिसी में इस्लाहात कर रही है? देखें कोलैप्स कर गई है, वो कहते हैं पूरे मुल्क का ताजर तो रो रहा है, फिर इस गवर्नेंस का, इस माफिया का, इस मामला का हमें क्या फ़ायदा है? देखें एक तो आपने मुआशरत की इकॉनमी की बात की है, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में साथ बैठे हैं। बेहतर है एक तो ये न्यूट्रल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि हमने इस बजट में भी पूरी कोशिश की है किसी किस्म का भी टैक्सेस का बोझ हमारे कारोबारी लोगों पे, हमारे ताजर लोगों पे ना डाला जाए, ताकि ये लोग इकॉनमी को लेके आगे बढ़ सकें। दूसरी आपने बात की कोविड के सिलसिले में, तमाम सुपर पावर्स की भी इकॉनमी देख लें, उनके भी GDPs गिर गए हैं, नीचे आ गए हैं। लेकिन जिस बात पे मैं ज़ोर देना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि इसके बाद इरफान शेख साहब इस पे बात करें, प्रेसिडेंट चैम्बर लाहौर, जितनी तेज़ी के साथ और जितनी बड़ी अमाउंट्स में हमारी हुकूमत ने इंडस्ट्रियलिस्ट के रिबेट्स, DLT के केसेस थे, सेल टैक्स के रिफंड्स थे, मैंने कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी अमाउंट्स अपनी इदारों को, कंपनीज़ को मिलते नहीं देखा। जो हम कर सकते थे, आल दो जिस तरह की मुआशत हमें मिली, जिस तरह के मुआशी हालात थे, जिस तरह के कर्ज़े चढ़ चुके थे, उसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब डे 1 पे उनका ये स्टैंड था कि हमें टारगेट
لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. شدید اپوزیشن کے تنقید کے باوجود میڈیا کے اوپر بھی آپ پچھلے 2.5-3 ماہ دیکھتے تھے, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلے دن بات کہی آخری دن تک وہ اسی پہ کھڑے رہے کہ ہمیں ٹارگٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا ٹارگٹ یا سمارٹ لاک ڈاؤن جس کا نام لیا جاتا ہے اس طرف آ رہے ہیں. اور ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان آپ کے سامنے ہے, جس طرح انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور جس طرح کی اب تباہ حال معیشت اور بے روزگاری کا انہیں سامنا ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان کی اپوزیشن یہ چاہتی تھی اس ملک کے ساتھ کرنا, اس طرح کا لاک ڈاؤن پاکستان کی اپوزیشن چاہتی تھی کہ وہی حال خدا نہ خواستہ پاکستان کی معیشت کا ہوتا جو آج ہندوستان کا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت کمیٹیڈ ہے اور ہمیں یہ اس بات کا پوری طرح ادراک ہے پاکستان کی معیشت کو پاکستان کے یہی تاجر یہی انڈسٹریلسٹ اوپر لے کے جا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہم ان کے ساتھ مل کر جو ان کے مسائل ہیں حل کریں. ایک آخری سوال یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں, بزنس مین, کبھی سوشل سیکورٹی آ گئی, کبھی لیسکو والے آ گئے, کبھی انکم ٹیکس. تو اب کورونا کے بعد ان کی تعداد خاصی محکموں کی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں کے پاس جا کے تنگ کرتے ہیں. تو اس بات یہ سوشل سیکورٹی والے, لیسکو, انکم ٹیکس, اب یہ لوگوں تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو تھوڑی سی اس کو کم کرنے کی کوشش دیکھیں دیکھیں جی, ایک تو کسی سطح پہ کوئی ایسا کریک ڈاؤن نہیں کریں گے کہ جی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں ہم سٹورز بند کر دیں. دسمبر تک کا ٹائم دیا, ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی ہیں جو ہول سیل کا کام کر رہے ہیں, ریٹیل کا کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالی اس میں بہتری لائیں گے. کوئی بھی کام میں آپ کو بتا دوں نہ حکومت تنہا کر سکتی ہے, نہ ہی ہماری بزنس کمیونٹی یا ہمارے تاجر بھائی کر سکتے ہیں. مل کے انشاءاللہ تعالی ہم سب نے اس ملک کو لے کے آگے بڑھنا ہے. میرے بھائی سوشل سیکورٹی کی بات کر رہے تھے, لیسکو کی بات کر رہے تھے. دیکھیں بجلی کے بلوں میں 50 ارب روپیہ حماد اظہر صاحب نے ہمارے چھوٹے تاجرز کو, انڈسٹری کو ہم نے ریفنڈ کیا ہے, 50 ارب روپیہ. اس پہ بھی میں ضرور چاہتا ہمارے دوست اپریشیٹ کرتے جو کچھ اچھے کام ہم کر رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جو بھی ادارے ہیں بزنس انڈسٹری کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ہماری پوری کوشش ہوگی, منسٹر صاحبان بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی قسم کا غیر ضروری کسی بھی ہماری انڈسٹری کو یا انڈسٹریلسٹ کو تنگ نہیں کیا جائے. چیمبر پریزیڈنٹ یہاں موجود ہیں سیالکوٹ سے, میں خود ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہا ہوں اور میں آئی ایم شیور ہمارے میاں اسلم اقبال صاحب جو انڈسٹری کے منسٹر ہیں وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہوں گے. اور تیسری جو ٹائیگر فورس کی بات کی جا رہی ہے, دیکھیں ڈے 1 سے ٹائیگر فورس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومتی وسائل تک ایکسیس دینے کی بات کی جا رہی ہے. میں یہ بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. سیاست قومی خدمت کا نام ہے. میں سوال رکھتا ہوں اپوزیشن کے سامنے کہ کیا ان کی نظر میں خدمت لوٹ مار کا ہی نام ہے, پیسے بنانے کا نام ہے؟ کیا یہ الفاظ استعمال کر کے ٹائیگر فورس کے وہ 10 لاکھ سے زیادہ بہادر نوجوان جو رجسٹر ہوئے ان کی تہذیق نہیں کی جاتی؟ جذبات کی, قومی جذبہ لے کے جو بغیر کسی تنہا یا معاوضے کے ملک کی خدمت کرنے آگے آئے ہیں, چونکہ خود اپوزیشن نے سیلاب اور زلزلے میں دہاڑیاں لگائی ہیں
اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور یہ ٹائیگر فورس شاید جو یہ کرتے رہے ہیں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پاکستان میں حکومت، وہ والا کام شاید ٹائیگر فورس کرے گی. تو میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں پاکستان کے یہ 10 لاکھ سے زیادہ بہادر نوجوان ملک پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. پوری دنیا جب کورونا کے ڈر اور گھبراہٹ کا شکار ہے، یہ نوجوان آگے آتے ہیں ہمارے ملک کے ایڈمنسٹریشن سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈکس کو جنہوں نے فرنٹ لائنر کے طور پہ بہادری سے اس کا مقابلہ کیا. میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں نے رپورٹنگ کی پورے پینڈیمک میں. ہماری عظیم پاک فوج کو، ہماری ایڈمنسٹریشن کو، ہماری پولیس کو، ہماری سول سوسائٹی کو. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جیسے کہا تھا انشاءاللہ تعالی ہم کورونا کو شکست دیں گے ایک قوم بن کے. تو ہمیں اس وقت ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے. یہ وقت سیاست کا نہیں ہے، بعد میں بھی سیاست کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ جی.